بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 5 लाख حدیثوں لکھنا اور ہزاروں جگہوں کا سفر کرنا دن رات ایک کر کے نہیں پیدل نہیں کیا دنیا نے ان کو کچھ تنخواہ دیا تھا؟ اتنا لمبا جو سفر کے لیے کیا اس کا کہیں کرایہ بھی دیا تھا؟ نہ ان کو کسی نے تنخواہ دیا، نہ ان کو کسی نے کرایہ دیا، نہ ان کو کسی نے زیادہ رکھ دیا، نہ ان کو کسی نے قلم اور سیاہی کا اور کاغذ کا پیسہ دیا. چلتے چلتے پیر کھنچ جائیں سوائے اخلاص اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اکٹھا کر کے محفوظ کر لینے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، اس سے پہلی نشست میں نمبر 5 پر گفتگو ہو رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو توحید، اقامت صلاح، جس میں آپ دوسرے لفظوں میں کہیں عقائد اور فرائض، عقائد اور مسائل، ہر چیز کا جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہ وحی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے نہیں، وحی غیر مطلوب. کیا وحی غیر مطلوب؟ اور میں نے کہا اس آیت کو ضرور اس پر بار بار غور کیجیے گا، یاد رکھیے گا. کیوں؟ بعض لوگ سنت رسول کو بہت گھٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایک عام چیز خبر تو معلوم اس سے ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ثابت ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کی کوئی بات، فرائض کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. تو اس آیت پر گفتگو ہو رہی تھی. دیکھیں
اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا موسیٰ کو، یا موسیٰ فاستمع لما یوحی، خوب غور سے سنو ان باتوں کو جس کی وحی آپ کو کی جا رہی ہے. اور وہی کیا کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، توحید، عقیدہ، ایمان باللہ، سمجھ گئے نا. جو ارکان ایمان 6 ہے نا، ان میں پہلا رکن ہے فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. پھر واقم الصلاۃ، ذرا غور کرو، فرضیت بھی ثابت ہو رہی وہی غیر مطلوب کے ذریعے. پھر وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. دیکھا، ایمان بالآخرت، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے کیا، ایمان بالآخرت. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی غیر مطلوب وہی بھیجی، حالانکہ ابھی موسیٰ کو کتاب نہیں ملی تھی، اور ارکان ایمان کی دعوت دی. فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، اور قیامت آ کر کے رہے گی. ایمان بالآخرہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ساری چیزیں ہیں. پھر جب آپ نے اتنا سمجھ لیا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو توحید ہی کی دعوت، ایمان بالآخرہ، اور سالوں فرعون کے ہاں رہ کر کے تبلیغ کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے عقائد کی، توحید کی، لیکن ابھی کتاب نہیں ملی ہوئی تھی. یہاں تک کہ تنگ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، جس کا تذکرہ سورہ یونس کے اندر ہے. سمجھ گئے نا، سورہ یونس کے اندر ہے. دونوں بھائیوں نے مل کر کے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرعون بہت ظلم زیادتی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے، اور اس وقت تک یہ ہلاک نہ ہو جب تک کہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے. آخرکار فرعون غرق ہوا. موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے چلے آئے. اب آپ لوگ اس پر ذرا غور کریں، فرعون کو جو اللہ نے ہلاک کیا، کیا وہ قیامت کے دن یہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ نے کوئی کتاب بھیجی ہی نہیں تھی؟ غور کرو یہ نقطہ. کتاب تو نہیں تھی، لیکن رسول کی نافرمانی، جس کو سنت کہا جاتا ہے، نبی کی اطاعت کہا جاتا ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، وہی تھی، کتاب نہیں تھی. فرعون غرق کیا گیا، پوری قوم فرعون، وَأَغْرَقْنَاهُمْ جَمِيعًا، سب کو A to Z سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، غرق کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کب مل رہی ہے؟ فرعون غرق ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو سالوں بعد اب کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی. آئی بات سمجھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام پر وہی پہلے آئی، فرعون ہلاک کیا گیا. ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب دیا. تو جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہی پہلے آتی ہیں اور کتاب کبھی بعد میں ملتی ہے. ہمارے آخری نبی کو اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلے ہی دن سے کتاب ملی. کیوں؟ ہر نبی کو کتاب جملۃ واحدہ ایک ہی وقت نازل ہوئی تھی، ایک ساتھ آگے لکھی لکھائی. اور ہمارے نبی کو جو اللہ نے کتاب دیا وہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت نازل کیا، اور پھر پوری کتاب مکمل ہوئی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ یاد رکھیے گا. اس سے یہ بھی چیز یاد رکھیں، بعد میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ جو بات یہ چل رہی تھی، دونوں قسم کی وہی کیا ہے، واجب الاتباع ہے. موسیٰ علیہ السلام بغیر کتاب اللہ پائے
فرعون کو دعوت دے رہے تھے، وہاں کتاب کی اتباع نہیں تھی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی کے اوپر جو وحی آ رہی تھی اس وحی کی اس نے مخالفت کیا۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دونوں دیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے انبیاء کا قول یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی زیادہ تفصیل چاہیں کبھی تو شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب گجران والا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، انہوں نے حجیت حدیث کتاب لکھی ہے، بہت سارے ان کے مقالات ہیں، اس کو ضرور پڑھیں تو بہت سارے نقطے وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ نمبر 6 کتاب اللہ اور سنت رسول کا تعلق آپس میں کیا ہے، یہ سمجھو پہلے۔ نمبر 6 کے نمبر 7 نمبر 6 آپس میں کتاب اللہ سنت رسول کا تعلق کیا ہے۔ پیچھے کچھ باتیں ہو چکی ہیں، دونوں کا بڑا گہرا تعلق لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کو یکساں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے دو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی یا سنت رسولی۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دونوں آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں، دونوں بالکل لازم ملزوم ہیں۔ ایک کو انسان اگر پکڑا تو دین ایمان سب ختم ہوا، سمجھ گئے نا، رسالت کا انکار ہو گیا۔ تو جیسے ہمیں قرآن مضبوطی سے پکڑنا ہے ویسے حدیث بھی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ دیکھو تذکرہ 2 کا کیا، الگ الگ کیا، لیکن آخر میں دونوں کو ایک ضمیر میں اللہ نے جوڑ دیا۔ ترکت فیکم امرین، ہم نے تم کو ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ لن تضلوا، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے۔ تو پتہ چل گیا کہ دونوں آپس میں کیا ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو میرے بھائی، ہمیں حدیث یاد آئی، متعدد کتب حدیث کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کی ہے، طبرانی کی ہے، اللہ رکائی نے شرح السنہ میں نقل کیا، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا۔ اللہ اکبر، اس حدیث کو سننے کے بعد ہی انسان کے اندر 100% یقین آ جائے کہ دونوں کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا، دونوں کو دو ہاتھ تھے۔ ہمارے خطیب الہند، تقسیم سے پہلے جو خطیب الہند تھے مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جن کی 150 کتابیں ہیں، کتنی، اور ہمارے سب کی کتاب سب محمدی کے نام سے، تفسیر محمدی، ایمان محمدی، نکاح محمدی، طلاق محمدی، عید محمدی، صیام محمدی، ساری ان کی کتاب کی یہی پہچان ہے کہ ہر کتاب کیا ہے، محمدی۔ بڑی پیاری بات کہتے تھے امت کے ہر امتی کے 2 ہاتھ تھے، اللہ کے رسول دونوں ہاتھ میں 2 ہی چیزیں پکڑا کے گئے ہیں، بس کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز نہیں گمراہ ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے۔ اور ان دونوں کو جو اللہ نے جوڑ دیا ہے، ایمان کا ایسا تقاضا ہوا کہ قیامت تک یہ دونوں جدا رہیں۔ اسی لیے جس حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا، ترکت فیکم امرین، آگے اللہ تعالی نے کیا فرمایا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کتنے جاندار الفاظ اللہ کے رسول، لن يَتَفَرَّقَا، اے لوگوں کتاب اللہ سنت رسول دونوں جڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا 2 چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ان کو کبھی جدا نہیں کرنا۔ تم جدا بھی کرو گے تو تمہارے جدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جدائی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر
جب تم آؤ گے تو وہاں بھی کتاب و سنت دونوں جڑے ہوئے ہوں گے، وہاں بھی دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ اور اگر تیسری حدیث سنا دوں اسی سلسلے کی تو اپنی ذمہ داری بھی اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، فانظروا، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ میری جانشینی کا حق ان دونوں میں تم نے کتنا ادا کیا ہے۔ یاد رکھو، انظروا کیف تخلفونی فیہما، اے لوگو اچھی طرح سے یاد کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، ان دونوں میں میری جانشینی اور خلافت کا کتنا حق ادا، کتنی ذمہ داری تم نبھا رہے ہو، پڑھنے میں، عمل کرنے میں، پڑھانے میں، دعوت دینے میں، دونوں کے نشر و اشاعت میں کتنی میری جانشینی، میں کتاب اللہ سنت رسول دونوں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تم کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ اور یہی ختم ہونے والی بات نہیں ہے، جب قیامت کے دن حوض کوثر پر آؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ دونوں میری امانتیں بھی آئیں گی، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ نبی نے تمہارے حوالے کیا تھا کتاب اللہ سنت رسول کو، دونوں میں جانشینی کا حق کتنا ادا کیا۔ تو دونوں آپس میں کیا ہے، بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہی نے جوڑ دیا اطیعوا اللہ، کیا پوچھنا ہے، پھر کیا پوچھنا ہے، کیسے جدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7، قرآن اور حدیث دونوں میں کیا فرق ہے، یہ بھی بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ کیا فرق ہے؟ یوں سمجھو قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے، تفسیر ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی کیا ہے؟ تفسیر، تشریح، اس کی وضاحت ہے، اس کی ڈیٹیل، کیا کہتے ہیں شرح کو، اس کی ڈیٹیل، تفصیل پوری، دونوں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہمیں دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، لیکن اب نماز پڑھنے کا معاملہ آیا، اب نماز کیسی پڑھی جائے؟ قرآن اسی کی کیا کرتی ہے، حدیث اس کی تشریح کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا بغیر حدیث کے ناممکن ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یاد رکھنے کے لائق ہے بھی۔ انسان صرف عربی زبان سیکھ لے ناممکن ہے کہ وہ قرآن پر عمل کر سکے، بھٹک جائے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں بات واضح ہو جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت جب نازل ہوئی، کلوا واشربوا، نہیں رمضان میں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض من الخیط الاسود، ٹھیک ہے نا؟ کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط، یہی آیت ہے، یہی آیت ہے نا؟
ہے تو یہی نا، کیا کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. بات بڑی واضح ہے. عربی تھے، صحابی تھے، نبی کے اپنے آنکھوں سے کا دیدار کرتے تھے، نبی کے محفل میں بیٹھتے تھے، جن سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا. انہوں نے سوچا آج سارا مسئلہ حل ہو گیا. پہلے تو رات کو کھانا حلال نہیں تھا، آدمی افطار کیا، افطار کے بعد اگر کچھ دیر تک جگ رہا ہے تو کھا لے، جہاں نیند آ گئی روزہ شروع ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اب کھاؤ پیو رات میں جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. ایک صحابی تھے، انہوں نے جا کر کے 2 دھاگے لیا، ایک سفید اور ایک کالا، اور اپنے تکیے کے نیچے گھسا کے رکھ دیا. رات میں اٹھتے کھاتے اور نکال کر کے دونوں دھاگے دیکھتے. لائٹ بھی نہیں تھی، مکان بھی کچے، چھت بھی نیچی، نہ روڈ پر لائٹ نہ گھر میں لائٹ، سمجھ گئے نا. اور دیکھتے ماشاءاللہ ابھی کون سفید ہے کون کالا پتہ نہیں چلا، پھر اور کھاؤ. سمجھیے نا. جب بالکل خوب صبح ہو جاتی اجالا اور دیکھتے ہاں اب الحمدللہ اب سحر روک دو، کیوں سحر کا وقت ختم ہو گیا. ایک عرصے تک اس طرح سے خوب رات بھر کھاتے پیتے رہے. ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے کہنے کہ یا رسول، بات چلی اللہ رسول میں نے تو سارا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا ہے. کیا کیا؟ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، آپ نے سنا دیا کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو. میں نے جا کر کے 2 دھاگا لیا، ایک سفید اور ایک کالا، دونوں تکیے کے نیچے رکھ دیا ہوں. کھاتا رہتا ہوں، بار بار دیکھتا رہتا ہوں. جب دونوں اجالا ہو جاتا ہے، دونوں الگ الگ نظر آنے لگتے، تب کھانا پینا بند کرتا ہوں. آپ ہنس پڑے، فرمایا تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پورا مشرق آ گیا. کیا ہوا؟ اللہ کے بندے، سفید دھاگے سے یہ کاٹن کا دھاگا یہ مراد نہیں ہے. یہ مراد ہے کہ رات کو ایک کالی دھاری آتی ہے مشرق کی طرف، جو صبح رات کی نشانی ہے، اور کھاتے پیتے رہو. لیکن جب وہ کالی دھاری ختم ہو جائے اور سفیدی آ جائے چمکتی ہوئی، اس وقت سمجھو کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا. دیکھ، صحابی تھے، عربی زبان جانتے تھے، لیکن جب تک حدیث پر عمل نہیں کیا، سن لیا، قرآن کی آیت سمجھ نہیں سکے. اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس کیا مطلب، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اب کیا کر لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ پڑھو لیکن تفسیر بھی پڑھو. جہاں کوئی علماء کا ساتھ تعلق نہ تو باقاعدہ جہاں تھوڑا سا اشکال ہو علماء سے مل کر کے سوال کر کے پوچھ لیا کرو. اپنے علم پر بھروسہ نہ کرو، ترجمے پر سے بھروسہ نہ کر لو. اور اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے، بہت خطرناک. آج سے تقریباً سمجھو کہ یہ 45 سال قبل کا واقعہ ہے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے اور تفسیر لکھی ہے، ثنائی تفسیر ثنائی. وہ نیا چھپا، مولانا داؤد راہ صاحب دہلوی نے چھپایا. تو دکن کے علاقے میں ایک صاحب ماشاءاللہ اس کو پڑھتے رہے. ہم قرآن کا درس دیتے سمجھاتے تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہمارے پاس شیخ صاحب ایک آیت ایک دن پڑھاتے ہیں، ہم 1 رکوع 2 رکوع ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں، فائدے میں ہیں. ٹھیک ہے بھائی چلو. ایک دن سورۃ النساء تک پڑھ رہے تھے، ان يدعون الا اناثا وان يدعون من دونه الا شیطانا مریدا. ترجمہ لکھا، یہ شرک کرنے والے نہیں پکارتے مگر عورتوں کو. انسا کہتے عورت کو. ٹھیک ہے نا. اب ماشاءاللہ انہوں نے دیکھ لیا، کہا آج توحید سمجھ میں آ گئی، آج توحید سمجھ. میں نے قرآن میں پڑھ لیا، ترجمہ دیکھو.
ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ شرک کرنے والے عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اب ماشاء اللہ بڑے تاجر تھے، کاروباری تھے، صبح ان کو جانا ہے آفس، روزانہ بیوی سے ناشتہ مانگتے تھے، آج بیوی سے ناشتہ نہیں مانگتے۔ کیوں؟ بیوی عورت کو پکارنے سے کیا ہے؟ شرک قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا۔ چلو بھائی، بیوی جا کر کے بعد ساتھ شکایت کی، بیٹے میں لا کے دیتا ہوں، اس سے بھی نہیں۔ 2-3 دن ایسے گزرا، پورا ہنگامہ۔ کیا بات ہے؟ اب توحید ہمیں سمجھ میں آئی۔ دیکھو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے کتنا فائدہ ہو گیا۔ قرآن میں اللہ کی قسم قرآن میں لکھا ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ شرک کرنے والے مشرک ہیں جو عورتوں کو پکارتے ہیں۔ ہمارے پاس آئے لوگ، آئے کہنے وہ دلیل آیت پیش کر رہا ہے، عورت کو پکارنا، میں اپنی بیوی کو پکارتا ہوں، ماں کو پکارتا ہوں، بیٹی کو پکارتا ہوں، پوتی کو پکارتا ہوں کہ پانی دے دو، کھانا دے دو، کپڑا استری کر دو، یہ تو شرک ہو گیا، قرآن میں لکھا ہوا بتا رہا ہے۔ بہرحال میں تو سمجھ گیا، میں نے کہا تھا قرآن لے کر کے ان کو لے کر کے آئے، انہیں لے کر کے آئے۔ جب لائے گئے تو واقعی ترجمہ دکھائیے، دیکھے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کیا؟ کفار مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان میں 2 بڑے بت جو تھے وہ عورتوں کے تھے، ایک تھی عزا، کیا؟ عزا، اور فرشتوں کو اللہ کی دیویاں سمجھتے تھے، تو فرشتوں کی بھی اللہ کی بیٹیاں کہہ کے پکارا کر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ذرا دیکھو، اپنا معبود بھی بنایا تو عورتوں کو بنایا، فرشتے جو تھے ان کو بھی بیٹیاں بنا دی، اللہ کی لڑکیاں بنا دیا، اور پکارتے عزا کو، وہ بھی ایک عورت ذات تھی۔ اللہ اکبر، بات تھی بت پرستی کی، لیکن اس کو انہوں نے فٹ کر لیا اپنے اوپر۔ کیا کہا کہ عورتوں کا پکارنا شرک ہے۔ انسان اسی لیے جب بھی آدمی یاد رکھے، ترجمہ پڑھے گا تو اس کی تفسیر حدیث کے روشنی میں استاد سے پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ تفسیر پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کے لیے اردو زبان میں لکھی تاکہ آپ پڑھ سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خیال رکھیں، ہمیشہ خیال یہ رکھیں جہاں کوئی اشکال آ رہا ہے فوراً فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے تحت علماء کی طرف، اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ تو کتاب اور سنت یہ دونوں چلے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفسیر جو ہے، حدیث جو ہے قرآن کی تفسیر 2 طرح سے کرتی ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کو نوٹ کریں۔ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہوتی ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔ کیوں؟ باطل فرقے جو حدیث اور سنت کا انکار کرتے ہیں وہ یہی دھوکہ دہی دیتے ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے، لیکن حدیث جو تفسیر کرتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1، قرآن میں کوئی حکم جو ہے وہ مجمل ہے۔ کیا مجمل ہے؟ مجمل کا مطلب بہت ہی مختصر، سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بس اجمالی طور پر ایک حکم آپ پر فرض کیا، ایک حکم دیا، لیکن اب اس کی تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے کرواتے ہیں، اور نبی اپنے قول اور عمل سے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑی پیاری بات، رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، یہ اجمالی طور پر مختصر ہے، آرڈر تو آ گیا، لیکن اب آپ نماز پڑھیں کیسے؟ نماز پڑھیں کیسے؟ اب اس کو کون سکھلائے گا؟ حدیث، نبی علیہ السلام۔ مثلا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب سنن کبریٰ اور خلافیات میں نقل کرتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر نماز کب فرض کی گئی؟ معراج والی رات 5 وقت کی نماز فرض قرار دے دی گئی۔ آپ آئے، جبرائیل امین فوراً پہنچ گئے،
جبرائیل امین پہنچ گئے. آئی بات سمجھ؟ اور جبرائیل امین نے امامت کیا اور نبی علیہ السلام ان کے ساتھ رہ کر کے عملی طور پر جبرائیل امین نے نماز سکھلایا. ٹھیک ہے نا؟ ظہر پڑھائی، پھر عصر پڑھائی، اور جو لوگ بلوغ المرام پڑھتے انہوں نے پڑھ لیا ہوگا. پھر مغرب پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی اور فجر کی. ایک دن پڑھایا، بالکل اول وقت آپ نے جبرائیل امین نے امام پڑھایا. پھر دوسرے دن آئے جبرائیل امین، پھر جبرائیل امین نے امامت شروع کی، لیکن آج آخری وقت ہے، یعنی پہلے دن زوال کے وقت فوراً، اور دوسرے دن بالکل عصر کا وقت ہونے کے پہلے جو آخری وقت تھا پڑھایا. پڑھانے کے بعد ایسے دوسرے دن نماز پڑھائی، چلے گئے. نبی رہے امانی جبرائیل، اے لوگو یہ خانے کعبہ دیکھو، یہاں کھڑے ہو کر کے جبرائیل امین نے امامت کر کے مجھے 2 دن نماز پڑھائی. جبرائیل امین کو آنے کی کیا ضرورت پڑی؟ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے نماز سکھائی. کیا سکھلائی؟ نماز، کہ ایسے ایسے نماز پڑھنی ہے. اور جبرائیل امین نے اس کو سکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ نے امت کو سکھلایا. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. دیکھو قرآن متن مجمل ایک حکم دے دیا، لیکن ساری تفصیل اور ڈیٹیل کس کے حوالے کیا؟ نبی علیہ السلام کے. فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سورۃ النحل کی آیت، ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ قرآن کا کیا معنی ہے، مطلب ہے کہ اس آیت کا آپ لوگوں کو آپ بیان کر دیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ نبی علیہ السلام جو بیان کریں گے وہ بیان بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حکم سے. کیوں بھائی؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. آگے ثم ان علینا بیانہ. اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں. ہم آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دینا یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے. سمجھ گئے نا؟ اور جب قرآن آپ کے سینے میں آ جائے گا، یاد ہو جائے گا، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تفصیل اور بیان بھی علینا میرے ذمے ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں، تفصیل کرنا وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کس کے؟ اللہ کے حکم. ثم ان علینا فصلت من لدن حکیم خبیر. سورہ ہود کی آیت. اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر اس کی تفصیل بھی جو ہوگی اللہ حکیم خبیر کی طرف سے ہوگی. ان علینا جمع ہوا قرآن ثم ان علینا بیانہ اور ثم فصلت، پھر تفصیل اس کی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے. ایک مثال دیں کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر، اللہ بڑا اہم واقعہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور متعدد حدیث کی کتاب میں مل جائے گا. عبداللہ بن زبیر نے نماز سکھائی ایک شخص کو. اس نے کہا یہ نماز کس نے تم کو سکھائی؟ اب ذرا غور سے سن. کہنے لگے یہ نماز میں نے اپنے نانا ابو بکر سے سیکھا. کسے سیکھا؟ عبداللہ بن زبیر ہے نا، ان کے نانا کون ہیں؟ یہ نماز میں نے اپنے نانا سے سیکھی، اور ہمارے نانا نے رسول اللہ سے سیکھا، رسول اللہ نے جبرائیل امین سے سیکھا، اور جبرائیل امین نے کس سے سیکھا؟
دیکھا آپ، یہ ہے حدیث اور حدیث کا مقام مرتبہ. دو طریقے ہیں حدیث. قرآن جو ہے حدیث قرآن کی جو تفسیر بیان کرتی ہے، تفسیر اور وضاحت کرتی ہے. دو طریقہ. پہلا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجمل ہے، مجمل مختصر، اور حدیث اس کی کیا کر دیتی ہے؟ تفسیر. حج کرنے کے لیے کون کون گئے ہیں؟ گئے ہیں؟ اتنے ہی لوگ حج کیے ہیں ابھی. یہاں تو سب کو حج کرنا چاہیے تھا. اب آپ لوگ بتائیں، حج ماشاء اللہ میقات سے احرام باندھا، جاتے ہی حج تمتع کرنا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ طواف قدوم کیا. طواف قدوم میں 3 مرتبہ دوڑے، اب اجتماع کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، صفا مروہ پر گئے، بال کٹائے، حلال ہو گئے، پھر حج کے لیے احرام باندھا، مینا گئے، مزدلفہ اور عرفات گئے، عرفات سے پھر مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے پھر مینا میں رات گزارے، پتھر مارا، قربانی کیا. کیا کیا آپ نے کیا؟ کتنی تفصیل ہے قرآن پاک. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے اتنا فرمایا جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حج فرض کر دیا ہے. 30 پارے کے قرآن میں تو کوئی حج کی تفصیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس 10 پارے میں ہو جو بکری کھا گئی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے نہیں. قرآن جو ہے کتنا تھا؟ وہ 30 ہی پارا. اب آپ غور کریں یہ تفصیل کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ اللہ تعالی نے کیا فرمایا حجۃ الوداع میں؟ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. اے لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، اے لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اگلے سال حج میں ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو. پھر یاد رکھیے گا پوری تفصیل حج کی کس نے بیان کیا؟ لیکن کس کی نگرانی میں؟ جبرائیل امین. اور جبرائیل امین تفصیل کہاں سے لے کر کے آئے؟ اللہ. اسی لیے حجۃ الوداع کی حدیث میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ جبرائیل امین آئے مجھ کو یہ بتا کے گئے. اللہ اکبر. جبرائیل امین آئے اور ہم کو یہ بتا کے گئے. فلاں جگہ پہنچے جبرائیل امین یہ وہی لے کر کے آئے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کا پورا طریقہ بتا رہے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، لیکن جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے جیسے جیسے کہا جبرائیل امین کو بھیجا، یا آپ پر وحی نازل کی، کہیں صرف وحی نازل کی، کہیں جبرائیل امین آئے. ساری تفسیر حج کی موجود ہے. تو ایک طریقہ تو کیا ہوا کہ آپ اس کی قرآن کے حکم کی آپ کیا کریں؟ تفصیل بیان کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تفصیل جیسے نماز، حج، زکات، وآتوا الزکات، زکات دے دیا، لیکن نصاب زکات کا کیا ہے؟ کتنی زکات نکالی جائے، کن کن چیزوں پر زکات نکالی جائے، کیا تفصیل ہے؟ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ اس کی کوئی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا، نبی کے ذریعے اس کی تفصیل بیان کرا دی. ایک ہو گئی. اور قرآن حدیث قرآن کی جو تفسیر کرتی ہے دوسری قسم ہے، یہ بڑی اہم ہے. اور اسی کو لوگ تفسیر نہیں بلکہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہے. یہیں سے بدعقیدگی پھیلتی ہے. کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، تفسیر بیان، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، پوری تفسیر بیان کر دی. ای بات سمجھ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. آگے کیا؟ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع. یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں.
یہ عورتیں حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس کی تفصیل نہیں بلکہ اس میں کچھ کے علاوہ کچھ اور بڑھا دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اضافہ کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اضافہ۔ اس بات سمجھے نا؟ اللہ نے جو بیان کیا واضح ہے، فرما دیا اللہ نے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے بیان کر دی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے بیان فرمایا تمہارے اوپر منخنقہ حرام ہے۔ کیا منخنقہ ہے؟ کسی جانور کا گلا گھونٹ کر کے مار دیا جائے، یا رسی وغیرہ ٹائٹ ہو گئی وہ مر گیا۔ بکرا حلال ہے لیکن وہ منخنقہ ہے، وہ حرام ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ والموقوذۃ، موقوذہ بھی حرام ہے۔ بکرا حلال تو ہے لیکن آپ نے زوردار دھار سے اس کے سر پر کچل دیا، مر گیا، وہ حرام ہو گیا آپ کے لیے، وہ حرام ہے۔ جو بتوں پر چڑھایا گیا وہ حرام ہے، بہت سوادے ہے، لیکن اللہ کے رسول اسی میں دو چار چیزیں اور حرمت کی اور بیان کر دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن و حدیث میں ٹکراؤ، تو اللہ کے نبی کیسے قرآن کے مخالف حکم دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ یہ جھوٹی ہے، اور ایک تو نہیں پتا نہیں، ایک جھوٹی ہے، دو جھوٹی ہے، تو اس کا مطلب کہ پتا نہیں ہے راویوں نے کیا کیا گڑبڑی کی ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ انہوں نے اضافے کو، جو وضاحت موجود ہے، جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں تھوڑا سا اضافہ، بلکہ ایک مثال اور آپ کو دے دے۔ قرآن پاک میں خالہ کی حرمت ہے۔ کس کی حرمت ہے؟ خالہ کی۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں شادی کرنا رکھ سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ لا تنکح الصغرى علی الکبرى ولا الکبرى علی الصغرى، یہ بھی حرام ہے۔ کیا مطلب؟ پھوپھی سے آپ نے شادی کر لیا ہے، پھوپھی آپ کی زوجیت میں ہے، تو اس کی بھتیجی پھوپھی کبرا ہے اور بھتیجی کیا ہے؟ صغرا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کبرا کے ہوتے ہوئے صغرا سے شادی نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ جب تک کسی کوئی عورت آپ کی زوجیت میں ہے، آپ اس کی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتے۔ ولا الصغرى علی الکبرى ولا الکبرى علی الصغرى، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بھتیجی آپ کی زوجیت میں ہے اور اس کے پھوپھی سے آپ شادی کر لیں، یعنی صغرا پر کبرا نہیں کر سکتے۔ ہاں، پھوپھی کا انتقال ہو گیا ہے، یا طلاق ہو گئی ہے، کھلا ہو گیا ہے، جدائی ہو گئی ہے، تو آپ بھتیجے سے شادی کر سکتے۔ قرآن میں یہ حرمت نہیں ہے۔ اسی طرح سے خالہ موجود ہیں۔ ایک عورت آپ کی بیوی ہے، اس کی بھانجی اپنی سالی کی بیٹی جو آپ کی بیوی کی بھانجی ہے، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ صغرا کے ہوتے ہوئے، کبرا کے ہوتے ہوئے صغرا سے شادی نہیں۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بھانجی آپ کے یہاں ہے نکاح میں، اس کی خالہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے، صغرا پر کبرا کی شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ محرمات میں ہے، لیکن ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ذی بخلب کلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیڑ پھاڑ کرنے والا، چنگل سے پنجے سے پکڑ کے چیڑ پھاڑ کر کے کھانے والا، ایسا جانور بھی تمہارے اوپر، ہر ایسا پرندہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے اتنا کہا، حدیث میں اتنا اور جوڑ دیا گیا، ایسے کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ہوا فیصل احمد میں،
دیکھیں آپ نے خود اعتراف کر لیا نا، اللہ نے فرمایا قصاص کا اور آپ کہتے دیت بھی دے سکتے، دیکھا بگاڑ دیا نا، جوڑ دیا نا، اللہ اکبر. تو اس کو کہتے ہیں حدیث میں، یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. قرآن و حدیث میں مخالفت ہوگی تو قرآن کو تو نہیں جھٹلا سکتے، حدیث کو جھٹلا دیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اب تمام اہل علم کے نزدیک اس کو مخالفت نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ اضافہ. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بیان کیا، ماں سے شادی نہیں کر سکتے، باپ کی بیوی سے نہیں کر سکتے، بیٹی سے نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے، بھانجی سے نہیں کر سکتے، بھتیجے سے نہیں کر سکتے، پوتی، سب بیان کر دیا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے حوالے کر دیا، بھائی اس میں اتنا اور آپ اضافہ کر دیں. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی نے جو حرام کیا اپنے مرضی سے نہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے. اور اضافہ میں اصل میں اور زیادتی میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں؟ ماشاء اللہ. آپ کے ہم نے دعوت دی، بھائی آئے ماشاءاللہ آج بریانی کی دعوت ہے، وہ بھی میں کہہ دوں مچھلی کی بریانی، میں نے دعوت دے دی. آئیے بھائی آپ لوگوں کی آج دعوت ہے کس کی؟ مچھلی کی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ہم نے دو کباب بھی پیش کر دیا تو ٹکراؤ ہے دونوں میں. کوپڑی فرعونیت جس کے دماغ میں ہوتی نا، شیطان وہی کہے گا ٹکراؤ ہے. ارے بیوقوف، دن بھر میں 24 مرتبہ ایسی حرکت تو کرتا ہے. دعوت دی گئی بھائی آج تکے کباب کی دعوت ہے، پھر سوچا کہ میٹھے کی بھی تھوڑا سا انتظام. ارے واہ صاحب آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، دعوت دیا تھا. ہاں اگر وہ تکا کباب نہیں صرف رس ملائی کھلا کے بھیج دیتا تب تو کہتے بھائی وعدہ خلافی کیا. اس نے جس کا وعدہ کیا تھا وہ بھی کھلایا، اور دو چیزیں اور اس نے اضافہ کر دیا. بیوقوف، یہاں کیا بھرا ہے تیرے دماغ میں؟ اسلام کی دشمنی، اسلام کی دشمنی بھری ہے، نبی کی عداوت بھری ہوئی ہے. اسی لیے تو کہتا ہے کہ دونوں میں کیا ہے؟ اتنا بڑا بدعقیدہ انسان اور کیا ہوگا جو اللہ اس کے رسول کو لڑاتا ہو. کس کو لڑا رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو لڑاتا ہو. یہ جو اضافہ ہوتا ہے یہ اصل میں کبھی ٹکراؤ نہیں کہا جاتا. یہ کہا جاتا ہے ارے بھائی آپ دکان پر گئے کپڑا خریدنے کے لیے، کتنا چاہیے بھائی؟ 5 میٹر چاہیے شلوار قمیص کے لیے. اس نے کہا لو بھائی 5 کی قیمت ایک اور لے جاؤ. کیا کہو گے؟ تم وعدہ خلافی کرتے ہو. اللہ، ارے دنیا کے اندر سب جانتے ہیں کہ اضافہ نہیں. اللہ تعالی نے ایک حکم دیا اور نبی کو حکم دیا، یہ دو چیزیں اور بیان کر دیجئے گا تو ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ اس میں کیا ہے؟ اضافہ. یہ حکم، یہ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کس کو حکم دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا. آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے یہ ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اضافہ ہے. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں کہ یہی 2 قسمیں ہیں جو قرآن کے جن کے ذریعے نبی علیہ السلام حدیث کے ذریعے جو قرآن کی تفسیر کیے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ اکبر یہاں تک کہتے ہیں، سن لو، امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس کی اصل قرآن میں موجود نہ ہو. ہر صحیح حدیث کی اصل کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اسی لیے یہ ٹکراؤ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اجازت دیا. نمبر 8 حجیت میں قرآن و حدیث دونوں برابر ہیں. اللہ اکبر. حجیت مطلب سمجھے نا؟
یعنی دلیل میں، دلیل بننے میں کیا ہے؟ وہی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں برابر ہیں۔ ہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، جہاں تک مقام و مرتبے کا ایمانی طور پر کس کا مقام اور مرتبے کا ہے، لازمی چیز ہے اللہ کا کلام قرآن جو ہے ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے کلام اللہ ہے، غیر مخلوق ہے، وہ نبی کا معجزہ ہے، سمجھ گئے نا؟ اور حدیث جو ہے گرچہ مفہوم اللہ کا ہے، زبان کس کی ہے؟ یہ فرق ضرور ہے، مرتبے کے اعتبار سے، سمجھ گئے نا؟ قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، حدیث کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ فرق محسوس ہو رہا ہے نا؟ مرتبے کے اعتبار سے ایک اللہ کا کلام بھی ہے، معنی بھی اللہ کا اور کلام بھی اللہ کا، قرآن وہی ہے مطلوب، اور حدیث جو ہے کلام اللہ کا کلام نہیں بلکہ کیا ہے؟ معنی اللہ کا، لیکن کلام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، الا ایک حدیث قدسی ہو۔ کچھ فرق محسوس ہوا؟ اتنا فرق تو ضرور ہے، لیکن یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حجیت، یعنی کسی چیز کے حلال، کسی چیز کے حرام، کسی چیز کے فرض ہونے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی ٹھیک ہے یہ آپ فرض تو کریں لیکن ہم نہیں مانتے چونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ نہیں، حجت میں، دلیل اور برہان میں، حلت اور حرمت میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے اس کو مان لو، لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ دیکھا آپ نے؟ اور صحابہ کرام ایسے ہی سمجھتے تھے، ما آتاکم الرسول، اللہ کے نبی چاہے قرآن دے یا کوئی حدیث دیں برابر ہے، دونوں کو قبول کرنا، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جیسے اللہ کے رسول نے کسی چیز سے منع کر دیا تو بعد آ جاؤ، اللہ نے منع کیا، قرآن نے منع کیا کسی چیز سے بعد آ جاؤ، ایسے ہی نبی بھی جس چیز سے منع کر دیں اس سے تو بعد آ جاؤ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جو آیت پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، شاید ایک حدیث سنا دیں تو بات اور واضح ہو جائے، اجازت ہے؟ سوچو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خاتون نے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بھویں پروف، ہاں، خوب سیٹ کیا، نیچ کی بالکل جتنا اس کو سنوار سکتی تھی سنواری۔ عبداللہ بن مسعود کو پتا چلا، عبداللہ بن مسعود کو پتا چلا کہ یہ خاتون ہے، کہا ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات، اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ لوٹ کر کے آئے عورت کو، ارے آپ یہ کر رہی ہیں، اس پر تو اللہ نے لعنت بھیجی۔ بڑے اس کا غصہ آیا، اٹھائی، کہنے کہ دیکھو یہ قرآن ہے، دو دفتیوں کے اندر جتنا قرآن ہے اس میں تو کہیں میں نے کہیں نہیں پڑھی، اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ دو دفتیوں کے درمیان جو 30 پارے والا قرآن ہے، میں نے تو پورا قرآن پڑھ ڈالا، کسی جگہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔
عبداللہ بن مسعود نے کیسے یہ فتویٰ دے دیا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے بات زیادہ بڑھی. واقعہ معلوم ہے نا کیا کیا عبداللہ بن مسعود. ہاں یہ بالکل جو سیٹ کی ہوئی تھی سنواری تھی خوب نوچ کر کے کیا کہیں گے کھوج کر کے کچھ بڑا میک اپ کیا تھا. عبداللہ بن مسعود کو پتا چلا کہ اللہ کا ارے اس کو کہو توبہ کرے بعد آ جائے. اللہ نے لعنت بھیجی ایسی عورت پر. حدیث سنا دی لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات. حدیث پڑھ دی لعنت بھیجی. اب عورت سنی بہت غصے میں نے قرآن بار بار پڑھا ہے. دو دفتیوں کے درمیان جو قرآن ہے اس میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود تک آ گئی پہنچ گئی احتجاج کرتے ہوئے خاتون. ہم نے قرآن پڑھی. کہا کہ قرآن پڑھا. کہا کہ ہاں پڑھا. کہا کیا قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا نہیں پڑھا تم. کہا کہ پڑھا تم. کہا پتا چل گیا کہ جو نبی نے اللہ ہی کے حکم سے دیتے ہیں جس سے منع کرتے تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجا تو سمجھ جاؤ کس نے لعنت بھیج دیا. دیکھا آپ نے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ. اب آئیں ذرا کچھ حدیثیں اور بڑی اہم حدیثیں ہیں ادھر سنیں. نمبر 1 ابو رافع مولا خدیجہ. ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو رافع. اور ابو رافع کون ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر. یہ ابو رافع وہی ہیں کہ جو صحابہ کہتے ہیں بے مثال انسان. سمجھیے نا. ایک مرتبہ پوچھا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جس کے اندر یہ پایا جائے. اچھا اللہ رسول. اس کے بعد جس کے اندر یہ پایا جائے. اچھا اس کے بعد الذی یشنع الدنیا جو دنیا سے نفرت کرتا ہے آخرت سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ نے کیا کہا؟ بس یہ خوبی تو صرف ایک ہی انسان ہے. لوگوں نے کہا کون؟ کہا اللہ کے رسول کا غلام جو ابو رافع ہے وہی اسی کے اندر یہ خوبی پائی جاتی. ہم لوگوں میں خوبی نہیں پائی. یہ ہے ابو رافع. ابو داؤد وغیرہ کی روایت. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ امر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. ذرا سنیں. لا الفین احدکم میں تم میں سے کسی انسان کو نہ پاؤں. ایسا کیسا؟ لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ. اریکہ ایسے کرسی ایسے صوفے ایسے مسہری کو کہتے ہیں جس میں پیچھے ٹیک لگا کر کے ٹانک پر ٹانک رکھ کر کے انسان بیٹھے بڑے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علی الارائک ینظرون. یہ عام کرسی ہو جس میں ٹیک تو اس کا اریکہ نہیں کہیں گے. ہو سیٹ ہو پیر بھی لمبا کرنے کا اس کو کہا جاتا ہے اریکہ. اللہ نے کتنا زبردست نقشہ کھینچا. لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ امر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. اے لوگو خبردار تم میں سے کسی انسان کو ایسے نہ پائیں کہ صوفے پر ٹیک لگا کر کے کرسی پر مدے سے بیٹھا ہو ٹیک لگا کر کے ٹانک پر ٹانک اٹھا کے رکھا ہوا ہو کبر اور غرور کے ساتھ بیٹھا ہو اور کوئی آدمی آئے کہا صاحب یہ چیز اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے یا اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے یا اس چیز کا حکم دیا ہے تو کیا کہتا ہے؟ غصے میں آگے کہتا ہے خاموش ہو. لا ادری مجھے نہیں پتا کہ نبی نے کیا حکم دیا ہے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیا ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. جو اللہ کی کتاب میں ہم اسی کو جانتے ہیں. حدیث وغیرہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. دیکھا. اور
مقدام بن معدی قریب کی حدیث اس سے بھی زیادہ واضح. اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد ترمذی وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. اب ذرا سنیں. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. اوتیت القرآن ومثلہ معہ. سن لو مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے ومثلہ معہ اور قرآن ہی جیسی ایک چیز اور دی ہے. مثل 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 سیم 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 بولیں گے نا. سوچو سیم سیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان دونوں کو سیم سیم کہیں گے؟ سوچو ذرا سا. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. سن لو مجھے قرآن دیا گیا ہے. دیا گیا ہے. اور پھر مجہولی کے سگا اور ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور قرآن ہی کے ساتھ اسی جیسی ایک چیز اور ہم کو اللہ نے دیا ہے. اب وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ الا انی اوتیت القرآن وَمِثْلَهُ مَعَهُ اسی کے ساتھ مجھے ایک چیز اسی طرح کی اور دیا ہے. الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ. سن لو ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک شخص ہوگا بڑا مالدار ہوگا خوب کھا کھا کر کے پیٹ بھی بڑھا ہوا گا سیدھے بیٹھنا بھی مشکل ہوگا ٹیک لگا کر کے بیٹھے گا اور آج تو یہ بھی چلتا ہے کیا کیا اسموکنگ. سوچو جیسے اللہ کے رسول نے بیان کیا دنیا نے ویسے اپنے آنکھوں سے دیکھا. سمجھ گئے نا. بیٹھا ہے آسودہ مالدار پیٹ بھرا ہوا فضول خرچیوں میں ڈوبا ہوا اور کیا کہتا ہے اس کے پاس اور بیٹھے بیٹھے لوگوں کیا کہتا ہے علیکم بہذا القرآن. کسی اور کی بات نہیں ماننا. حدیث کے کیا اعتبار ہے؟ علیکم بہذا القرآن تم صرف اسی قرآن کو پڑھو اسی پر عمل کرو. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ اس میں جو حلال پاؤ وہی حلال ہے. وما وجدتم فیہ حراما فحرموہ اور جس کو قرآن نے حرام قرار دیا وہی حرام ہے. بس آئی بات سمجھ میں. اور کہتے ہیں پنجاب کا وہ بدبخت جس نے سب سے پہلے قرآن حدیث کا انکار کیا اس کی شکل یہی تھی. یہ بھی تھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ پیتا رہتا تھا بازو میں مسجد تھی نماز میں نہیں جاتا رہا. سمجھ گئے نا. اور یہی دعوت دیتا رہا کہ لوگوں کیا حدیث حدیث چلا رکھے ہو دین کا بگاڑ. حدیث کا نام دیتے دین کا بگاڑ. یہ ہمارے بر صغیر میں جو پہلا پیدا ہوا اور بالکل ایسے ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ پیتا ہوا ہاں ایسے بیٹھا نوکر کام کر رہے ہیں اور سارے لوگوں کو کہتا دوست احباب کو چونکہ مالدار تھا بیٹھتے تھے لوگ آ کر کے دیکھو یہ سب حرام کہانیاں چھوڑ دو. حدیث میں آیا حدیث میں یہ کیا ہے کیا گارنٹی ہے کہ حدیث وہی ہے. ارے 300 سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئی تو سب بخاری نے گڑھ کے تیار کر. اللہ اکبر. بس قرآن پڑھو قرآن میں جو چیز حلال ہے اسی کو حلال سمجھو جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو. بس اللہ رسول نے کیا فرمایا الا اللہ اکبر. اللہ رسول کیا فرماتے الا میرے امت کے لوگوں سن لو. ذرا غور سے سننا. الا سن لو وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ اس کی حرمت ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا.
اس میں تفریق نہیں کی جائے گی، اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے حلال قرار دے دیا اس کے حلال ہونے کا درجہ بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالی نے جس چیز کو حلال قرار دیا۔ الا سن لو، اللہ کے رسول نے وارننگ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد بھی آدمی حدیث پر ایمان نہ لائے؟ اور ذرا سوچو، ایک اور حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آگے ہم نشاندہی کریں گے کون کون ہے جو ہمارے بر صغیر میں عرب سے میں بھی عجم میں کس نے یہ فتنہ اٹھایا، اور محدثین کو حدیث مدون کرنے کی آج تک ضرورت اسی لیے پڑی ہے تاکہ حدیث محفوظ رہے۔ حدیث جابر بن عبداللہ، اللہ سبحانہ لعل احدکم یاتیہ حدیث من حدیثی وهو متکئ علی اریکتہ یقول دعونا من هذا ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ آن نے فرمایا بہت بڑا ایک خطرہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم میں سے کچھ آدمی کے پاس ہماری حدیث آئے اور کہا جائے بھائی اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ بیان کیا ہے، تو ایک آدمی ہوگا تم میں سے، تمہارے ہی ہوگا، ہندو نہیں ہوگا، یہودی نہیں ہوگا، سکھ نہیں ہوگا، عیسائی نہیں ہوگا، بلکہ احدکم تم میں سے ہوگا، یعنی کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہوگا، اور کیا ہوگا؟ متکئا وہو متکئ علی اریکتہ، اپنے صوفے پر ٹانک لگائے، ٹانک پر ٹانک بیٹھے فرعونیت کے ساتھ بیٹھا ہوگا، سمجھ گئے نا، اور دنیا کی ساری حرکتیں، حقے، سگریٹ، تمباکو، پان سب کھاتا ہوگا، جیسے آگے ہم بتائیں گے۔ کیا کہتا ہوگا؟ دعونا من خلے خلے خلے، چھوڑے چھوڑے، یہ قال رسول اللہ کا یہاں چکر نہیں ہے، یہاں سے قال اللہ جھڑکیاں دے گا۔ اپنی حدیث اپنے پاس رکھو، کیا گارنٹی ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا؟ کیا گارنٹی ہے؟ یہ سب چھوڑو، اس کو یہی حدیثوں اور تحدیث کے اندر بگاڑ پیدا کیا، اس قسم کی کہہ دے گا، اور کیا کہے گا؟ سن لو، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، قرآن میں جو کچھ ہم نے پایا اس کی پیروی ہم نے کر لیا۔ نبی علیہ السلام اسی لیے جب ایسے فتنے پیدا ہو جائیں، انکار حدیث کا، حدیث سنتے ہی لوگوں کو آگ لگ جائے، حدیث کو رد کرنے کی فکر کر لگنے، حدیث کا انکار ہونے لگے، جھوٹی تعبیریں کرنے لگے، اور اس کو طرح طرح سے ٹھکرانے کی کوشش کرنے لگے، اس وقت اللہ کے رسول نے اللہ اکبر سنن کی اور مسانید کی صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، تم میں سے جو انسان زندہ رہے گا میرے بعد بڑا اختلاف دے گا، وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَوْفَ يَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف اپنے ہماری امت میں دیکھے گا، سمجھ گئے نا؟ اس وقت کیا کرنا ہے؟ علیکم بالسمع والطاعہ، تم کو تقوی کا حکم دیتا ہوں، سمع و طاعت کا اختیار کرنا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر جب امت میں سارے فتنے پیدا ہو جائیں، میں تم کو وصیت کرتا ہوں میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ عضو علیہا بالنواجذ، نواجذ کس کو کہتے ہیں؟ قرات پڑھتے رہے نا، کس کو؟ داڑھ کو؟ نہیں بھول رہے میرے خیال سے، عقلدار۔ چلو کیا کرنا؟ خوب مضبوطی سے دانتوں سے اسے پکڑ لینا، ایسا بھی نہیں، عضو علیہا بالنواجذ، خوب مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کیا پکڑنا؟ میری سنت اور میرے، دیکھو اللہ سے کیا پکڑنے کو، سنت اور حدیث، اور کیسے پکڑنا؟ عضو علیہا بالنواجذ، خوب مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا۔ علامہ ابو الحسن السندھی الکبیر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سمجھو 12ویں صدی کے اندر، جن کی برکت سے دنیا کے اندر 12ویں صدی کی ابتدا
اور 11ویں صدی کی آخر میں پوری دنیا میں جن کی وجہ سے علم حدیث یہ بھی تدوین کی کسی میں آئے کی تفصیل آئے گی، یہی وہ مرد مومن ہے قار ہندی یا سندھ کا ٹھٹھا کیا کہتے رہنے والا، جس کی برکت سے پوری دنیا کے اندر حدیث عام ہوئی۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث اور حدیث پڑھنے پڑھانے دعوت کی خاطر جیل میں ڈالا گیا، کال کوٹھری میں بند کیا گیا، سمجھ گئے نا، ہفتے ہفتے بھر کھانا بند کر دیا گیا مدینے کے اندر، لیکن مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتا رہا۔ انہوں نے اس حدیث کی بڑی عالیشان شرح کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب اختلاف ایسا ہو جائے، فتنے عام ہو جائے تو کیا کرنا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو خوب مضبوطی سے دانتوں سے پکڑ لینا۔ صرف پکڑنا نہیں بلکہ کس سے پکڑنا ہے؟ دانتوں سے۔ کیوں بھائی؟ علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے دو معنی ہے، اور صرف وہی مرد مومن ہے جس نے یہ تشریح کی ہے، اور بڑی پیاری شرح۔ کہتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور صبر کرنا چاہتا ہے تو کیا کر لیتا ہے؟ اور اس کی مثال ہم دیتے ہیں، اے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ڈاکٹر اتنی بڑی سوئی لگا نکالا تو کیا کریں گے؟ دیکھا، کہیں آواز نکل نہ جائے، اس تکلیف کے وقت انسان آواز نہ نکلے، اپنے دانتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تاکہ آواز باہر نہ نکل سکے۔ کیوں؟ کتنی بھی تکلیف آ جائے، ایک معنی کیا ہوا؟ ایسے ہی سنت پر عمل کرنا فتنے میں بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن جیسے کوئی چیز دانت سے تم پکڑ دانت بند کر لیتے ہو مصیبت کے وقت، لیکن کر کے رہتے ہو، انجیکشن لگواتے ہو، آپریشن کرا لیتے ہو، تو تمہیں معلوم ہے کہ ہاں ہماری صحت اس کے اندر ہے، ایسے ہی مضبوطی کے ساتھ سنت کو پکڑ لینا، چونکہ نجات اور ہدایت تمہاری اسی میں ہے۔ ایک معنی تو۔ دوسرا معنی کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ اکبر، جب کسی جگہ انسان کوئی چیز کھولنا چاہتا ہے اور ہاتھ جواب دے جاتا ہے تو آخر میں کیا؟ یہ ہیں مولانا ابو الحسن سندھی الکبیر رحمت اللہ علیہ شرح کر رہے ہیں، عضو علیہا بالنواجذ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ جب ایک پانی کی بوتل لے لے کوئی، آپ کھولیں ہاتھ پھسل جائے، ان کو بھی دیا ان کا بھی پھسل گیا، تو آخر میں یعنی کیا مطلب؟ کتنے بھی مشکل ہو، عضو علیہا، ایسے ہی اپنے دانتوں سے میری سنت کو پکڑ لینا تاکہ ہدایت پر باقی قائم رہ سکو تم۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صبر و استقامت نصیب فرمائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اپنے آپ کو محدثات، نئی نئی بدعتیں جو ایجاد ہوں گی ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں؟ ہر بدعت جو ہوتی گمراہی ہوتی ہے۔ بہرحال باتیں تو لمبی ہو گئی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج کچھ سوالات رکھیں۔